جی سینٹر صاحبہ دروازے بند آپ کے لیے، کفارہ ادا کریں پہلے آپ۔ امیر صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو اتحادوں میں آتے ہیں، روٹیشن پہ ہی صحیح عہدے لیتے ہیں، سبوتاژ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں تھی، یہ بڑی ہی عقل مندی سے اور دل سے ہم نے اتحاد بنایا تھا، اور اس میں جو ہے یہ شوکاز نوٹس کوئی جماعت دوسری کو نہیں دے سکتی، اس کا کوئی آئین نہیں ہوتا، ریزولوشن پہ تھی، ہر کسی کا منشور الگ الگ ہے۔ ہاں کنسنسس یا اکثریتی رائے سے فیصلے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہر کسی کی وہ ہوتی ہے کہ اپنی بات اپنی پارٹی کی بات رکھے، لیکن تو 3-4 مشکوک لوگ آپ کو ابھی آگے پتہ چلے گا اور چیزیں واضح ہوں گی، ابھی تو کافی واضح ہو بھی چکی ہیں بہرحال۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تو مشکوک نہیں ہے نا، وہ تو جینوئن ڈیموکریٹ آدمی ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر کے پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے ہیں۔ پرسنلی آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم، کوئی کسی سے بھی ذاتی دشمنی یا رنجش نہیں ہے، دشمنی تو خیر بہت سخت لفظ ہے، سب کی مریم بی بی ہو، سب کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم، اور بات یہ ہے کہ اتنی پیٹی چیزوں پر ہم نے نیشنل اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی، ہم نے اپوزیشن لیڈر مانا ان کو، اور یہاں ایک جو ہے 26 دونوں کے ووٹ تھے کے بھی اور ہمارے بھی سینٹ میں، اب ان کی دلاور خان نون لیگ کے انہوں نے ووٹ کر دیا تو ان کو شوکاز نوٹس دینا چاہیے تھا نا۔ اب جو ہے یہ شوکاز نوٹس کا ان کو اختیار کس نے دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا چلیں شو کاز نوٹس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں، میں اس پہ مزید کہ اگر ڈیموکریسی ہے تو شو کاز نوٹس میں اس میں حرج کیا ہے اگر دے ہی دیا انہوں نے تو۔ علی پرویز ملک صاحب سر، یہ تو راہیں جدا ہو گئی ہیں اب آپ کی، اور یہ اب جا کے کیسے، یہ تو نہر کے دو کنارے بن گئے آپ اور پیپلز پارٹی اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امیر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا۔ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف گزارش کروں گا، آپ نے جو مونٹاج اپنا چلایا نا وہ تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے اندر شہباز شریف صاحب نے جو یہ کہا کہ جی میرا مائک بند کیا جاتا ہے اور مجھے پارلیمنٹ کے اندر بولنے نہیں دیا جاتا، بات اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے۔ ان کی 3 سال سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ انہی کو آدھی ٹرم کے لیے بند کر ہی رکھا ہے۔ آپ نے اپنے مونٹاج میں کہا کہ یہ آرڈیننسز کے اوپر چل رہے ہیں، یہ تو اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے جمعے کو جب آرڈیننس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر اس کو لے کیا گیا، کورم نہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، تو ماشاءاللہ یہ تو جو نئی روایات ڈال رہے ہیں یہ تو آپ کی ہسٹری کے اندر لکھی جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا آج نہیں تو کل جواب ضرور دینا پڑے گا۔ اب میں سینیٹر صاحبہ نے چند باتیں کی، میں پہلے ان کا جواب دے دوں کیونکہ میں کسی قسم کی غیر ضروری بحث میں نہیں جانا چاہتا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے معاملات کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کا سربراہ کر رہا ہے جس کے اندر انہوں نے بھی اپنی رضامندی دی تھی، تو کیا سیکرٹری جنرل کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں آپ کے پاس سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی استعفے نہیں آئے، تو مجھے بتائیں اس استعفے جو تھے کیا پہلا سٹیپ تھا کہ اختتامی سٹیپ تھا؟ اور اگر اختتامی سٹیپ تھا تو کیا کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ استعفے اسی وقت افیکٹو ہوں گے جب وہ یونینیمسلی ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں دیں گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں استعفیٰ دے دوں اور کوئی اور اپوزیشن کی پارٹی اس کے اوپر ضمنی الیکشن بن کے میرے لوگوں کے اوپر، میری عوام کے اوپر، میرے صوبے کے اوپر مسلط ہو جائے۔ تو یہ اس کا بنیادی سوچ تھی، تو اس لیے ہمیں اس قسم کی لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو پی ڈی ایم کے معاملات ہیں، دیکھیں امیر بھائی بڑا سادہ سا میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے خود اس کا جواب دے دیجئے گا، اور جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے قابل قبول ہوگا، اور میں اپنی پارٹی کو بھی اس کے لیے پابند کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کوئی بھی اتحاد جو کیا ہوتا ہے اس کا بلڈنگ بلاک کیا اعتماد نہیں ہوتا؟ آپ اتحادوں کے اندر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز کو تو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جس طرح کا آپ نے استعفوں کے اوپر دیکھا، ہم نے ریسپیکٹ کیا نا، ان کی بات کو مانا، ہم نے ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کیے، اس کے باوجود کہ ہمارے تحفظات تھے، ساری کی ساری 9 پارٹیاں بشمول اے این پی ایک سائڈ پہ تھی، ہم نے بات مانی نا، تو ہم تو ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو کو تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ پر اس چیز کا کیا کریں کہ جب آپ اپنے وعدوں کے اوپر بیک ٹریک ہوں، آپ اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں، اور اس کے بعد آپ سے اگر کوئی وضاحت پوچھے تو آپ کہیں کہ نہیں جی ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں۔ آپ نے خود کیا پی ڈی ایم کا اس اتحاد کے قوانین، اس کا خود سٹرکچر نہیں بنایا تھا؟ اس کے بعد اپنی ناک اونچی کر لینا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے چھپنا، کیونکہ آپ کو ایک چھوٹے سے عہدے کی اتنی لالچ تھی کہ آپ نے جا کے حکومتی ووٹ اس کے لیے لے لیے۔ اور اگر آپ
سمجھتے ہیں کہ باقی کی پارٹیوں میں سے کسی اور کا قصور ہے تو اپنے کیمرہ مین سے، مجھے چھوڑ دیں، سسی صاحبہ کو چھوڑ دیں، کموکا صاحب کو چھوڑ دیں، اپنے کیمرہ مین سے پوچھ کے مجھے بتا دیں کہ اعتماد کو پی ڈی ایم کے اندر کس نے ٹھیس پہنچائی ہے. تو کیا وہ وضاحت بھی نہیں دے سکتا؟ اگر ہم نے اس ساری چیز کو سمیٹنا ہے تو یہ کہاں کا آپ کا انصاف ہے اور کہاں کی یہ نظام چلے گا؟ اس طرح تو نہیں چل سکتا. تو اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو بریدنگ سپیس دے دیں، وہ اپنا کانڈکٹ، اپنا رویہ سوچ لیں اور اس کے بعد آ کے بتا دیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ورنہ عوام خود فیصلہ کر لے گی کہ اس حکومت کو کس نے تقویت دی تھی. ملک صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، پیپلز پارٹی مفاہمت پہ بھی یقین رکھتی ہے، جو آپ نے ان سے ایکسپلینیشن مانگی پیپلز پارٹی سے، پی ایم ایل این کے شاہد خاقان عباسی اور پی ڈی ایم کے عہدیدار نے، تو اس میں غیر جمہوری تو کچھ نہیں ہے بظاہراً. اگر کوئی شکایت ہے پی ڈی ایم کی 9 جماعتوں کو تو وہ پوچھ تو سکتے ہیں نا 10ویں جماعت سے کہ جی یہ کیوں ہوا ایسا؟ دیکھیں امیر بھائی، میں نے آپ سے کہا کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے وضاحت نہیں مانگی تھی، وہ وہاں پہ پی ڈی ایم کی صدر کی ہدایت کے اوپر پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل نے وضاحت مانگی تھی. اور جب یہ گورننگ کا سٹرکچر وہاں پہ بنا تھا اس کے اندر پی ٹی آئی کی، یہ پیپلز پارٹی کی اپنی مشاورت شامل تھی ان کو. اور میں اس کے باوجود آپ سے کہتا ہوں امیر بھائی، اگر کوئی تحفظات ان کو تھے ہمارے رویے کے اوپر، خاقان عباسی صاحب کے رویے کے اوپر، تو کیا اس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے کہ جی میں نے استعفیٰ پھاڑ دیا؟ آپ کے پاس وہاں پہ آپ کے اپنے نائب صدر موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے، سینیٹر وشیری رحمان صاحبہ موجود تھی، ان کو کہتے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس جو ہے اس کو فورس کریں اور وہاں پہ ایجیٹیٹ کریں اس بات کو، اور گھر کے اندر ہم اس معاملے کو ریزولو کر لیتے. اس طرح سے جب آپ میڈیا کے اندر یہ چیزیں لے کے جائیں گے، اپنی ڈرٹی لانڈری جو ہے باہر جا کے دھوئیں گے، تو اسی طرح کا نتیجہ نکلے گا جو سامنے آیا، اور لوگ اس کو سمجھیں گے کہ آپ نے انڈائریکٹلی حکومت کو مفاد پہنچایا. اس میں نمائندگی نہ ہو اتحاد میں، اس میں آپ کامیاب گئے، بس میں تو یہی کہوں گی. اچھا کموکا صاحب ذرا اپنا کیمرہ سیٹ کر رہے ہیں، وہ کر لیں. مین وائل ذرا سسی صاحبہ دیکھیں نا، اگر انہوں نے آپ کو نوٹس دیا، نوٹس میں انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ جی ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ کیا، آپ نے جا کے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لے لیے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اچھا یہ پوچھ ہی رہا تھا اگر انہوں نے، تو اس میں مذائقہ کیا تھا؟ امیر صاحب مجھے موقع دیجیے گا. پہلی بات یہ کہ باپ پارٹی سے ہم نے نہیں مانگے. دلاور خان صاحب ان کے سینیٹر ہیں، 26 ووٹ تھے، اور رولز کے مطابق ویسے ہی سینٹ چیئرمین ہمیں ہی کہتے، دعوت دیتے کہ آپ اپوزیشن لیڈر لے کر آئیں. ان کو ہی جو ہے جو محترمہ کے کیس میں ایک بندہ جو بہت بڑا کنیکشن تھا وہ نہیں آنا چاہیے تھا، تارڑ صاحب کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے اس پر بات کی نہیں کی. فرت اللہ بابر صاحب کو کیسے ہرایا گیا؟ پہلے کیا انہوں نے ان لوگوں سے استعفیٰ لیا؟ پنجاب میں یہ سینیٹر کیسے آئے؟ کیا ان سے وہ انہوں نے کیے؟ اور جو دوسرے حوالوں سے مختلف الیکشنز ہوتے رہے ان میں مختلف لوگوں کیا انہوں نے لیے؟ اور یہ یوٹرن نہیں ہے کہ یہی چیز ہم کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ آخری آپشن ہونا چاہیے، تو آج تو استعفیٰ نہیں دی نا انہوں نے. سب سے پہلے کلیکٹ بھی ہم نے ہی استعفیٰ دی، لیکن ہم نے کہا دھیرج سے، حوصلے سے، کیونکہ تحریکیں ہم نے چلائی ہیں. یہ جب ضیالت کے زمانے میں مختلف لوگ جو ہے تمہیں تھے تو ہم ایم آر ڈی میں شہداء کی لاشیں اٹھا رہے تھے نا، تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کیسے تحریکیں چلتی ہیں یا کیا. ایک بہت بڑے صوبے کو پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی گلگت بلتستان کی پارٹی ہے، فیڈریشن کی ہے، آزاد کشمیر کی. لیکن سسی صاحبہ جو تحریک آپ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. سندھیوں کو ایک طرف استحاد سے کر لینا یہ کس کی ایجنڈا تھی، آج سب کو بتانا چاہیے. سسی صاحبہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے تحریکیں چلائیں، کامیاب چلائیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو تحریک آپ یہ ابھی چلانا چاہ رہے ہیں حکومت کے خلاف، 2-3 مشکوک لوگوں کی ایجنڈا تھی کسی کے کہنے پر کہ بھائی اتحاد سینیٹر صاحبہ آپ جو تحریک چلانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے، اس طرح سے حکومت ہی گرتی تھی نا. پی ایم ایل این اور جماعتیں، پی ایم ایل این اور مولانا صاحب حکومت بھیجنا چاہ رہے تھے گھر، آپ حکومت بچانا چاہ رہے تھے ایک طرح سے. کسی جو ہے یہ کسی اس کی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، یہ اتحاد تھا. اچھا اتحاد میں اس طرح آنکھ نہیں دکھائی جاتی. ایک طرف پی ٹی آئی نے پانی بند کر دیا ہے، دوسری طرف سے پورے سندھ کی نمائندگی جو ہے پورے پاکستان کی پیپلز پارٹی ہے، لیکن ہمارا مینڈیٹ بہت بڑا. اچھا سسی صاحبہ ایک سوال، بہت بڑی ایک سوال سسی صاحبہ، امیر بھائی چھوٹا سا جواب دے دوں. میں ملک صاحب اور یہ جنرل سینیٹر صاحبہ آپ کی اجازت سے ایک سوال، سینیٹر صاحبہ آپ کی اجازت سے ایک سوال. ایک طرف تو آپ پوری ایک حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم بغیر کچھ سنے ہوئے اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں،
دوسری طرف آپ سے اگر سوال کیا جائے تو آپ چھوٹے سے نوٹس کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ تو کھلا تضاد ہے. انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں کیسے انہوں نے کیا ہے. ہم نے تو 26 ووٹ ہمارے تو پورے تھے نا. میں بتانے لگا ہوں سینیٹر دلاور کس کے تھے؟ تارڑ صاحب کو, جو اعظم تارڑ صاحب کو جس میں شدید ہے ہمیں اعتراضات تھے, وہ کیوں لائے؟ بھی بتا دیتا اور ہوں کیا ہم نے میجارٹی قبول نہیں کی؟ چلے میں ذرا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.